وضاحت کروں گا۔ نمبر 1 خلافت راشدہ، نمبر 2 خلفائے راشدین۔ ان کا دائرہ کیا ہے، حدود کیا ہے، مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کی مراد اور مصداق میں معمولی سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے خلافت راشدہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متصلاً 30 سالہ دور کو، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیشین گوئی بھی فرمائی ہے۔ مسند احمد، ابو یعلا، ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ، میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی۔ یہ 30 سالہ دور جو نبی کی وفات کے متصل بعد ہے، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلافت کے زمانے اور ادوار آتے ہیں، اور حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے بھی شامل ہیں۔ اس 30 سالہ دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوہ بھی اسے ہی کہتے ہیں، اس کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ تو خلافت راشدہ کا مصداق اور مراد یہ ہے۔ نمبر 2 خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کا اصطلاحی طور پر دائرہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اصطلاحی طور پر خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا۔ لغوی طور پر اگرچہ یہ بھی راشد تھے، رہی شخصیات کے اعتبار سے ابھی کا ہر صحابی راشد ہے، اولئک هم الراشدون۔ اصطلاحی طور پر خلفائے راشدین 4 ہیں، جنہیں خلفائے اربع کہتے ہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینے جب تک شامل نہ کر لیے جائیں تب تک 30 سال مکمل نہیں ہوتے، 29.5 سال ہوتے ہیں۔ جب ان کی خلافت کے 6 مہینے ملائے بغیر 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پورا نہیں ہوتا، تو پھر انہیں خلفائے راشدین میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، 2 ذکر کروں گا۔ پہلا جواب یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، دین میں خاتمہ اور آخری حالات کا اعتبار ہوتا ہے، خاتمہ اور آخری حالات معتبر ہوتے ہیں، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، آخری ایام میں وہ خلیفہ نہیں تھے،
رجال کشی کے 72 صفحہ پہ روایت آتی ہے، حضرت حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حضرت حسن کا خلافت سے دستبردار ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک تاریخی سنگ میل ہے جس نے خلفائے راشدین کے لیے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے۔ تو العبرۃ بالخواتین حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاتمہ اور آخری حالات دیکھے جائیں تو حضرت حسن خلیفہ نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی خلافت کے 6 مہینے خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں شامل ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کاملہ و تامہ ہو۔ کاملہ اور تامہ اس خلیفے کی خلافت ہوتی ہے جو خلیفہ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، خلیفہ ہونے کی حالت میں اس کا انتقال اور وفات ہوئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تب وہ خلیفہ نہیں تھے۔ ترمذی اور مشکات میں ایک حدیث آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو وصیت فرمائی، پیشین گوئی بھی ہے، یا عثمان انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے۔ حدیث کے شارحین اس سے منصب خلافت مراد لیا ہے، اللہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر لوگ تجھ سے وہ قمیص چھیننا چاہیں، اتارنا چاہیں، فَلَا تَخْلَعُ لَهُ، انہیں اتار کر نہیں دینا، چھیننے نہیں دینا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کا ستم برداشت کیا، 40 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر جان دے دی، لیکن نبی نے جو وصیت فرمائی تھی اسے بہر صورت پورا کیا۔ اگر بالفرض والمحال حضرت عثمان بن عفان بھی خلافت سے دستبردار ہو جاتے اور ان کا انتقال خلیفہ ہونے کی حالت میں نہ ہوتا تو پھر خلفائے راشدین کی اصطلاح شیخین کریمین تک محدود ہو جاتی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک انہوں نے جان دے دی، دستبردار نہیں۔ حضرت علی بھی آخر وقت تک خلیفہ رہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دستبردار ہو گئے تو پھر یہ اصطلاح اس سے اوپر والے افراد تک محدود اور مقید ہو گئی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت اور کرتا چلوں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبردار ہوا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا سردار بیٹا ہے، یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ اور انہوں نے صلح کیسے کروائی؟ خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اس وقت کی قیادت وہی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور امت مسلمہ کو پھر متحد کر دیا۔ امت کے اتحاد کے لیے حضرت حسن بن علی نے وہ قربانی دی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں خلافت سے دستبردار ہونے کی ایک وجہ اور لکھی، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی کو یہ حدیث معلوم تھی، الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ، یہ حدیث حضرت حسن بن علی کو معلوم تھی اور سالوں کی گنتی بھی ان کے علم میں تھی۔
کہ 29.5 سال میرے خلیفہ بننے سے پہلے ہو چکے تھے، 6 مہینے اگر میں خلافت کے مسند پر فائز رہوں گا وہ شامل کر لیے جائیں گے، 30 سال پورے ہو جائیں گے۔ نبی کی بشارت اور پیشین گوئی 30 سال کی ہے، لہٰذا جب تک 6 مہینے شامل کرنے کے ساتھ 30 سال پورے نہیں ہوئے تب تک وہ خلیفہ رہے۔ جب 30 سال پورے ہو گئے وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور نانا کی بشارت اور پیشین گوئی کو سچا کر دکھایا۔ تو ایک وجہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں دستبردار ہونے کی یہ لکھی کہ 6 مہینے کے بعد وہ خلافت کے درپے نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث انہوں نے سن رکھی تھی اور علم میں تھا کہ 30 سال اب پورے ہو چکے، اس کے بعد وہ دستبردار ہو گئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کاملہ اور تامہ ہو۔ کاملہ اور تامہ اس خلیفے کی خلافت ہوتی ہے جس کی وفات اور انتقال خلیفہ ہونے کی حالت میں ہوا ہو۔ حضرت حسن کا انتقال خلیفہ ہونے کی حالت میں نہیں ہوا، بھلے ان کی خلافت کے 6 مہینے خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں شامل ہیں، مگر وہ چونکہ فوت خلیفہ ہونے کی حالت میں نہیں ہوئے اس لیے خلیفہ راشد نہیں اصطلاحی طور پر۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو پھر خلیفہ ہونے کی حالت میں ہوا ہے، پھر وہ تو خلیفہ راشد ہونے چاہیے، ان کو اہل سنت والجماعت خلیفہ راشد قرار کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ حکم تب تک ہے کہ خلافت کی حالت میں انتقال ہو تو وفات پانے والا خلیفہ راشد کہلائے گا جب تک کوئی خلیفہ خلافت سے دستبردار نہ ہوا۔ جب کوئی ایک خلیفہ بھی خلافت سے دستبردار ہو گیا تو اس کے بعد خلیفہ ہونے کی حالت میں وفات پا کر بھی خلیفہ راشد کا تمغہ نہیں ملتا اصطلاحی طور پر۔ تو حضرت حسن چونکہ دستبردار ہو چکے تھے، ان کے دستبردار ہونے کی وجہ سے جب وہ خلیفہ راشد اصطلاحی طور پہ قرار نہیں پا سکے تو حضرت امیر معاویہ بدری کے اولا خلیفہ راشد قرار نہیں پائیں گے۔ ایک بات یہاں اور سمجھ لیں، یہ ایک اصطلاح کی بات کر رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، اور اس اصطلاح کا پس منظر بھی میں نے ذکر کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ راشد نہیں تھے، شخصی طور پہ نبی کا ایک ایک صحابی راشد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سب کے لیے فرمایا اولئک هم الراشدون، سب کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، سب کے لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سب کے لیے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تو شخصی طور پہ نبی کا ایک ایک صحابی راشد ہے۔ بات اصطلاح کی ہے کہ خلیفہ راشد کی اصطلاح یہ خلفائے اربعہ تک محدود ہے۔ لغوی طور پہ خلافت بھی راشدہ ہے اور خلیفہ بھی راشد ہیں، بات اصطلاح کی ہے، اصطلاح خلفائے اربعہ تک محدود ہے۔ اگر ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے حضرت حسن بن علی کو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو خلیفہ راشد لکھا ہے تو وہ اصطلاحی طور پہ نہیں لکھا، لغوی طور پہ لکھا ہے۔ لغوی طور پہ کوئی بھی غیر راشد نہیں تھا، کوئی بھی غیر راشد نہیں تھا۔ البتہ خلافت راشدہ کی اصطلاح حضور کی وفات کے متصل بعد کے 30 سالہ دور کے لیے ہے، اور خلفائے راشدین کی اصطلاح خلفائے اربعہ کے لیے ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے، امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم نے، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے
اور دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے، محدثین بھی اسی پہ قائم ہیں، فقہا بھی اسی پہ قائم ہیں، قرآن و حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ ایک بات یہاں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بحث کو اس طرح ذکر کیا، جو تعبیر انہوں نے اختیار فرمائی وہ یہ ہے، وہ خلفائے اربعہ کی خلافت، خلافت راشدہ کہہ لیں یا خلافت اعلی منہاج النبوہ کہہ لیں، اسے خلافت خاصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ اور بعد کے خلفاء کی جو خلافت ہے اسے خلافت عامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خلفائے اربعہ کی خلافت کو خلافت خاصہ سے تعبیر فرمایا، اور خلافت خاصہ پر وہی شخصیات فائز ہو سکتی ہیں جو ابتدا سے نبی کے ساتھ ہو گئی، شروع سے نبی کی ساتھی رہی، دین پر آنے والی ابتدائی مشکلات میں بھی نبی کی شریک رہی، اور یقیناً وہ خلفائے اربعہ ہی ہیں جنہوں نے نبی کا ابتدا سے ساتھ دیا، ابتدا سے اسلام پر آنے والے مصائب کو برداشت کیا، نبی کی تعلیم اور تربیت میں شروع سے رہے، وہ خلفائے اربعہ ہیں۔ اور خلافت عامہ حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے خلفاء کی خلافت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت معاویہ اور بعد کے ادوار خلفاء کی خلافت کے وہ اسلامی خلافت کے ادوار نہیں تھے، وہ بھی اسی طرح اسلامی خلافت کے ادوار ہیں جس طرح خلفائے اربعہ کی خلافت کے ادوار اسلامی خلافت کے ادوار ہیں، البتہ یہ ایک تمغہ ہے جو اللہ نے نبی کے 4 مسلسل جانشینوں کو عطا فرمایا ہے، نبی کے 4 مسلسل جانشینوں کو عطا فرمایا ہے، یہ ایک تمغہ اور اعزاز ہے، باقی وہ بھی اسلامی خلافت کے ادوار، بعد والے بھی اسلامی خلافت کے ادوار۔ اس فرق کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، خلفائے اربعہ کی جو خلافت تھی، خلفائے اربعہ کی خلافت کے جو ادوار تھے وہ عظیمت کے ادوار تھے، حضرت معاویہ اور بعد کے خلفاء کی خلافت کے جو ادوار تھے وہ رخصت کے دور تھے۔ خلفائے اربعہ کی خلافت کی بنیاد عظیمت پر تھی، حضرت معاویہ اور بعد کے خلفاء کی خلافت کی بنیاد رخصت پر تھی۔ خلفائے اربعہ کی خلافت کی بنیاد عظیمت پر اس لیے کہ وہ نبی کے ابتدائی ساتھی تھے، سابقین اولین، پہلے نبی کے ساتھ ہو لیے، انہوں نے مشکلات برداشت کی اور اس فریضے کو وہی نبھا سکتے تھے، عظیمت والے کو جو ابتدا سے نبی کے ساتھی رہے۔ حضرت معاویہ اور بعد کے خلفاء کی خلافت کی بنیاد، ادوار کی بنیاد رخصت پہ تھی، عظیمت ہو یا رخصت دائرے دونوں شریعت کے ہیں، عظیمت ہو یا رخصت حکم دونوں شریعت کے ہیں، عظیمت ہو یا رخصت تعلیم دونوں شریعت کی، اس لیے وہ بھی اسلامی خلافت کے ادوار اور یہ بھی اسلامی خلافت کے ادوار۔ گویا خلفائے اربعہ عظیمت کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کے نمائندے تھے۔ جب اسلامی نظام سلطنت عظیمت پہ چل رہا تھا پھر رخصت کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، جب اسلامی نظام سلطنت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، روز بروز نظام سلطنت بڑھتا گیا، سرحدیں دور تک پھیل گئی، تو عظیمت کی بنیاد پر نظام سلطنت کا چلنا عالم اسباب میں مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دور سے ہی نظام سلطنت رخصت کی بنیاد پر ڈالنا چاہا، صحابہ کے دور سے ہی، اور نظام سلطنت کی بنیاد
صحابہ کے دور سے ہی رخصت پہ ڈال دی، اور صحابہ کے دور سے رخصت کا آغاز اس لیے کیا کہ صحابہ کرام حجت ہیں، جو بات صحابہ سے آتی ہے امت اسے قبول کر لیتی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو جب عالم اسباب میں عزیمت کی بنیاد پر نظام سلطنت کا چلنا مشکل ہو گیا، روز بروز سلطنت اور حدود میں اضافے کی وجہ سے، رقبے میں اضافے کی وجہ سے، تو اللہ نے صحابہ کے دور سے ہی نظام سلطنت رخصت پہ چلا دیا اور امت نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت کا دور شروع ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک شخصیت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت حسن بن علی کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت حسن بن علی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے خلافت کو ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کیا ہے، ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ تو ان سے پہلے عزیمت کا دور، ان کے بعد رخصت کا دور، اور انہوں نے درمیان میں دونوں ادوار کو ملا دیا اور خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ خلفائے راشدین کی اصطلاح کا 4 تک محدود ہونا، اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، نبی کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، فقہائے کرام سے بھی ہوتی ہے، محدثین سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم سے اس کی تائید یوں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت استخلاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کچھ افراد سے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ جن شخصیات سے خلافت کا وعدہ کیا گیا ان کی خلافت موعودہ فی القرآن ہے، اور وہ موعودہ فی القرآن خلفائے اربعہ کی خلافت ہی ہے، کیونکہ نزول آیت کے وقت یہی مسلمان تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ آیت استخلاف جس کے کچھ الفاظ میں نے پڑھے، اس میں اللہ نے صحابہ کرام کے کچھ افراد، منکم من تبعیض کے لیے تم میں سے کچھ افراد سے، اے اہل ایمان، اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا۔ تو جب وعدہ اللہ نے کیا تو پورا بھی اللہ نے کیا۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، جب وعدہ خلافت دینے کا اللہ نے پورا کیا تو ترتیب غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جس کو جس ترتیب پہ خلیفہ بنایا اس کی وہی ترتیب درست ہے، اس کا وہی نمبر بنتا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، اگرچہ شورا کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو موعودہ فی القرآن جو خلافت ہے وہ خلفائے اربعہ کی ہے، اس لیے خلفائے راشدین کی اصطلاح انہی تک محدود ہے۔ اب آ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں کا ذکر کیا تو ترتیب سے کیا، پہلے حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا۔ بہت ساری روایات میں دوسرے صحابہ شامل کر لیے گئے، بہت ساری روایات، لیکن 4 تک ترتیب قائم رہی، اس کے بعد ترتیب قائم نہیں رہتی۔ 4 تک ترتیب قائم رہتی ہے، اس کے بعد ترتیب قائم نہیں رہتی۔ کسی کا ذکر پہلے ایک روایت میں آ گیا، دوسری میں بعد میں آ گیا، لیکن 4 تک ترتیب قائم رہتی ہے۔ چاروں کا مسلسل اور مرتب ذکر اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ خلفائے راشدین یہ 4 ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ کے خطبوں میں ہم حدیث سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي۔ چاروں کا ذکر ہے ترتیب خلافت کے مطابق ہے، ترتیب خلافت ذکر کے مطابق ہے۔ جس ترتیب سے ذکر ہے اسی ترتیب سے خلافت ہے، اور جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے فضیلت ہے۔ فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کی خلافت پہلے ہے تو افضلیت بھی پہلے انہی کی ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفہ اہل سنت میں ایک نقطہ لکھا، فرماتے ہیں افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت وہ ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہیں سے دیکھ لیجیے، حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری پوری امت میں سے پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی کے لیے ایک جملہ بولا اقضاہم علی، امت کے بڑے قاضی حضرت علی ہیں۔ یہاں سے آپ سمجھیے رحم بڑا کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، بڑا چھوٹے پہ رحم کرتا ہے، اور اس حقیقت کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ من لم یرحم صغیرنا، ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا رحم کرنا بڑے کا کام ہے، اور جن پہ کیا جاتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا، توقیر، عزت اور تکریم یہ چھوٹے کا کام ہے، اور جن کی جاتی ہے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ رحم بڑا کرتا ہے، اور جن پہ کیا جاتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی اتھارٹی حضور نے کیا بتائی؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت ابو بکر ہے۔ تو پھر پوری امت سے بڑے تو ثابت ہو گئے، پوری امت سے بڑے ثابت ہو گئے، اور اس بڑائی کو ہی افضلیت کہتے ہیں، اور افضلیت ہی خلافت کی بنیاد ہے۔ تو جب حضور کے بعد افضلیت حضرت ابو بکر کی ہے تو خلافت بھی حضرت ابو بکر کی ہے۔ ایک بات یہاں اور ذکر کرتا چلوں، وہ یہ خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے، خلفائے اربع یعنی خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے، ان میں چوتھے نمبر پہ حضرت علی خلیفہ ہو۔ ان کی خلافت حضور سے 24 سال کے فصل پہ نہیں ہے، ان چاروں کا مجموعہ شمار ہوگا۔ چاروں مسلسل بلا فصل از نبوت حضور کے خلیفہ، تین کے تسلسل کے ساتھ چوتھے نمبر پہ حضرت علی خلیفہ بنے۔ تو 24 سال کے فصل سے آپ کی خلافت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت ثابت ہو گئی۔ جب افضلیت ثابت ہے تو خلیفہ افضل بنتا ہے، اقرب نہیں بنتا۔ مدار خلافت افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ اور آپ کی افضلیت کو حضرت علی نے بھی مانا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت علی کا قول اور اثر ذکر کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خیر الامت بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر، نبی کی امت میں پوری امت سے افضل اور بہتر ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں۔ ایک اور طریقے سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے، وہ یہ حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا ارحم، حضرت علی کے لیے فرمایا اقضا۔ بڑے رحم کرنے والے حضرت ابو بکر، بڑے قاضی چیف جسٹس قاضی القضات حضرت علی۔ یاد رکھیے رحم کا تعلق انتظام سے ہے، قضا کا تعلق عدلیہ سے ہے۔
رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، قضا کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ نبی کے اس فرمان میں بھی یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ انتظامیہ ابو بکر کی ہوگی، قاضی القضات حضرت علی ہوگی، بڑے جج حضرت علی ہوگی، انتظامیہ حضرت ابو بکر کی ہوگی۔ اور جعفریات مطبوعہ تہران میں لکھا ہوا ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب، کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے۔ گویا خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، قاضی حضرت علی تھے، خلیفہ حضرت عمر تھے، قاضی حضرت علی تھے، خلیفہ حضرت عثمان تھے، قاضی حضرت علی تھے۔ عہدہ قضا کو قبول کر لینا، وزارت کو قبول کر لینا، مشاورت میں شریک رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت اپنے اپنے وقت پہ عین حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی بتاتی ہے کہ خلفائے راشدین یہ چار ہیں، ان کا تذکرہ مسلسل ہے، مرتب ہے، اس سے آگے نہ تسلسل ہے نہ ترتیب ہے۔ احادیث کو آپ کھول لیجیے، ان چار تک آپ کو یہ متعدد مقامات پہ مل جائے گی۔ احادیث کے بعد بلکہ ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، تفسیر صافی میں ہے، غالباً 523 صفحہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ایک موقع پر کسی وجہ سے پریشان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت حفصہ کو ایک بشارت سنائی، یا حفصہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوکی، اے حفصہ میرے بعد تو خلافت کا والی اور تاجدار ابو بکر ہوگا، البتہ تیرے لیے بشارت اور خوشخبری یہ ہے ابو بکر کے بعد تیرے والد عمر ہوں گے۔ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوکی، میرے بعد خلافت ابو بکر کی ہوگی، البتہ ابو بکر کے بعد خلافت تیرے باپ عمر کی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ حضرت حفصہ خوش ہو گئی، اطمینان قلب کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم کو علم تھا، یقین تھا، پھر بھی انہوں نے کہہ دیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ربی ارینی کیف تحیی الموتى۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے۔ تو حضرت حفصہ نے بھی کہا من انباک ھذا، اللہ کے رسول آپ کو کس نے خبر دی؟ تو حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والی باخبر ذات نے بتایا ہے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا تیرا باپ عمر ہوگا۔ آپ آئیے فقہا کی طرف۔ فقہا کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک فقی، جو فقی نہیں سید الفقہا ہے، سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی تعبیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہیں اصطلاحی طور پر، لغوی طور پہ اگرچہ بعد والوں کے لیے بھی کہہ اور لکھ دیا گیا، لیکن اصطلاح خلفائے اربعہ تک محدود ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے من علامات السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے دو علامتیں یہ بھی ہیں، اور بھی ہیں، دو کو ذکر کیا۔ تفضیل الشیخین، شیخین کریمین کی تفضیل، افضلیت کا قائل ہونا کہ وہ صحابہ کرام اور پوری امت میں افضل ہے۔ تفضیل الشیخین و محبت الخطانین،
خطنین کی محبت کو لازم پکڑنا۔ خطنین نبی کے دو دامادوں کو کہتے ہیں، جن میں ایک حضرت عثمان ہے، دوسرے حضرت علی ہے۔ یہاں سے ضمنی طور پہ ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی جو ایک بیٹی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضور کی فقط ایک بیٹی تھی، یہ سراسر غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں حقیقی تھیں، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چلو باقی دلائل سے ثابت کرنے کا تو وقت نہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ نبی کی بیٹیاں 1 سے زائد تھیں، 2 سے بھی زائد تھیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین، مومنین کی دیگر خواتین کو بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر کے نکلا گیا۔ اب یہاں لفظ بولا گیا بناتک کا، بنت ہو تو ایک بیٹی، بنتان ہو 2 بیٹیاں، 2 سے زائد ہو تو پھر بنات کا صیغہ بولا جاتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، 2 سے زائد۔ اب 2 سے زائد 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 2 سے زائد کتنی ہے اس کا تعین حدیث نے کر دیا کہ وہ 4 ہے۔ تو قرآن کریم کی اس نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی کی ایک بیٹی والی بات جو کی جاتی ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نبی کی محبت اور ادب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، بنتک بھی نہیں، اگر ایک ہوتی تو بنتک ہوتی، اور اگر 2 ہوتی تو بنتیک ہوتا، یہ 2 سے زیادہ ہے۔ بناتک کا لفظ بولا، 2 سے کتنی زیادہ ہے، 3 یا 4، حدیث نے تعین کر دیا کہ 4 ہے، تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی ساری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہی تو ہیں، روحانی طور پہ نبی کی بیٹیاں ہیں، تو وہ جب ساری نبی کی بیٹیاں ہیں تو پھر بنات کے صیغے کے آ جانے میں کیا تردد ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ دلیل تب تو چل سکتی تھی جب آگے نساء المؤمنین نہ ہوتا۔ جب آگے نساء المؤمنین کھڑا ہے، پوری امت کی خواتین، بیٹیاں، بہنیں، بہویں ساری اس میں آ گئی، اگر وہ نہ ہوتا پھر یہ ڈھکوسلا چل سکتا تھا۔ لیکن اب جب آگے نساء المؤمنین کھڑا ہے، پھر بنات میں نبی کی حقیقی بنات مراد ہے، جیسے ازواجک میں نبی کی حقیقی ازواج مراد ہے۔ تو پتہ چلا نبی کی بیٹی ایک نہیں تھی، نبی کی بیٹیاں 4 تھیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی جو علامات بتائی، ان میں پہلی علامت تفضیل الشیخین، شیخین حضرت ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں، ان کی افضلیت کا قائل ہونا، اور دوسری محبت الخطنین، نبی کے دونوں دامادوں کی محبت کو لازم پکڑنا، حضرت عثمان کی محبت بھی، حضرت علی کی محبت۔ شیخین کی تفضیل، خطنین کی محبت، اگرچہ محبت پہلوں کی بھی ضروری ہے لیکن خاص طور پہ ان کی محبت کا ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ سمجھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے خلافت میں مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، تو ان اختلافات کی وجہ سے کسی کے دل میں کدورت نہ آ جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا سنی وہ ہوگا جو ان کے اختلافات کی وجہ سے بھی ان میں سے کسی کی کدورت اپنے دل میں نہیں آنے دے گا، اپنے دل کو ان کی محبت کا خزینہ ہی بنا کے رکھے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 کا ذکر کیا۔ یہ تعبیر بھی بتاتی ہے خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ اب محدثین کو دیکھ لیجئے، محدثین کا ذوق کیا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المناقب میں پہلے حضرت ابو بکر کے مناقب کا باب ذکر کیا، پھر حضرت عمر کے مناقب کا باب ذکر کیا، پھر حضرت عثمان کے مناقب کا باب ذکر کیا، پھر حضرت علی کے مناقب کا باب ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دو خلیفہ تھے حضرت حسن، ان کے دستبردار ہونے کے بعد حضرت معاویہ، ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ متصل بات جو ذکر کیا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے مناقب کا کیا، جعفر بن ابی طالب۔ اس کے بعد حضرت حسن و حسین کا ذکر آیا، تو حضرت حسن کا ذکر حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے بعد متصل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے بھائی حضرت حسین کے ساتھ کیا گیا۔ اگر وہ پانچویں خلیفہ راشد ہوتے تو چار کے بعد ان کا ذکر ہوتا، اگر پانچویں ہوتے تو یہ ترتیب اور تسلسل ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آپ مسلم کے کتاب الفضائل پہ آ جائیے، اس میں پہلے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا باب، پھر حضرت عمر کی فضیلت کا باب، پھر حضرت عثمان کی فضیلت کا باب، پھر حضرت علی کی فضیلت کا باب، پھر حضرت حسن کی فضیلت کا باب نہیں، اس کے بعد حضرت معاویہ کی فضیلت کا باب نہیں، بلکہ سعد بن ابی وقاص کی فضیلت کا باب، اس کے بعد طلحہ و زبیر کی فضیلت کا باب۔ اگر خلفائے راشدین کی اصطلاح چار سے آگے بھی بڑھتی تو پھر چار کے ساتھ مسلسل اور مرتب طور پہ ان کا ذکر بھی آتا۔ ترمذی کے ابواب المناقب کو دیکھ لیجئے، اس میں پہلے حضرت ابو بکر کے مناقب کا باب، پھر حضرت عمر کے مناقب کا باب، پھر حضرت عثمان کے مناقب کا باب، پھر حضرت علی کے مناقب کا باب، اس کے بعد حضرت طلحہ و زبیر کے مناقب کا باب ہے، حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مناقب کا باب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جہاں تک ذکر میں ترتیب اور تسلسل ہے وہیں تک خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد کسی جگہ ایک کو لایا گیا اور کسی جگہ اس کی جگہ پہ دوسرے کو لایا گیا، تو اہل سنت والجماعت اس وجہ سے خلفائے راشدین کی اصطلاح کو چار تک محدود رکھتے ہیں۔ باقی شخصیات راشد ہی، لغوی طور پر ان کی خلافت بھی غیر راشدہ نہیں تھی، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، اور لا مناقشۃ فی الاصطلاح، جب اصطلاح قائم ہو جائے پھر اسے توڑا نہیں جاتا۔ اب مجھے بتائیے، کیا زندوں کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ زندوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح مردے کے ساتھ خاص ہو گئی، رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح مردے کے ساتھ خاص ہو گئی۔ آپ کسی زندے کو کہہ کے دیکھیں وہ غصہ کرے گا، کسی زندے کو کہیں رحمت اللہ علیہ وہ غصہ کرے گا، حالانکہ یہ رحمت کی دعا ہے، لیکن جب اصطلاح بن جائے تو پھر اس اصطلاحی مفہوم کو معتبر مانا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ خلافت راشدہ اس 30 سالہ دور کو کہتے ہیں جو وفات رسول کے متصل بعد ہے، اور اس کی آپ نے پیشین گوئی بھی فرمائی ہے، اور وہ خلفائے اربعہ کی خلافت کے ادوار ہیں اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین 4 ہی ہیں اصطلاحی طور پہ۔ حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے گو خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں شامل ہیں، مگر وہ 5ویں خلیفہ راشد نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے العبرۃ بالخواتین جو آخر تک خلیفہ رہے، دین میں اعتبار خاتمہ اور آخری حالات کا ہے۔ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی وفات خلیفہ ہونے کی حالت میں ہوئی ہو۔ حضرت حسن بن علی کی وفات خلیفہ ہونے کی حالت میں نہیں ہوئی، دستبردار ہو گئے تھے، اور حضرت معاویہ اگرچہ خلیفہ ہونے کی حالت میں انتقال فرماتے ہیں، مگر جب ان سے پہلے خلیفہ دستبردار ہو گئے، جب ایک دفعہ خلیفہ کوئی دستبردار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وفات خلافت میں بھی ہو
تو وہ اصطلاحی طور پہ خلیفہ راشد نہیں کہلاتا۔ تو یہ دو اہم اصطلاحات تھی اہل سنت والجماعت کی، خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین۔ خلافت راشدہ کا مصداق وہ 30 سالہ دور ہے جو حضور کی وفات کے متصل بعد ہے۔ اس میں خلفائے اربع کی خلافت کے سارے 29 سال ہیں، 6 مہینے حضرت حسن بن علی کی خلافت کے ہیں۔ اس طرح 30 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کی پیشین گوئی حضور نے خود فرمائی، الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ۔ اور خلفائے راشدین اصطلاحی طور پر یہ 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ فرقہ ناجیہ ہے، اور ہمارا انتقال، ہماری دنیا سے رخصتی انہی عقائد حقہ پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔